اہم ترین روایت ہے اور ہمارے کل کے سبق کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے، جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو گوشت میں دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُعْجِبُهُ الزِّرَاع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت بڑا پسند فرماتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، اُتِیَ بِطَعَامٍ مِّن خُبْزٍ وَلَحْمٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا پیش کیا گیا، روٹی اور گوشت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو کھانا دے رہا تھا اس سے فرمایا ناولنی الذراع، کہ مجھے بکری کا دست دینا۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو بکری کا دست تھا وہ پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ناولنی الذراع، مجھے بکری کا دست دو۔ وہ بھی دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے بھی تناول فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں تیسری بار کہ مجھے بکری کا دست دو۔ اب وہ جو شخص آگے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہما ذراعان، دو دست ہوتے ہیں بکری کے، وہ دونوں میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اگلا جملہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لو سکت لناولتنی منہا ما دعوت بہ، تو خاموش تو رہتا، تو دیکھتا تو صحیح، جب تک میں مانگتا وہاں سے تو نکلتا رہتا، وہاں سے تو خاموش رہتا، تو دیکھتا وہاں پہ بکری کا دست تو پاتا رہتا، تو دیتا رہتا۔ اب یہاں یہ جملہ بہت اہم ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جانتے ہیں کہ دست دو ہی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام مانگتے ہیں تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ جی دو ہوتے ہیں، میں نے دونوں پیش کر دی ہیں۔ تو آپ نے لو سکت فرمایا تو خاموش، اگر تو خاموش رہتا۔ اب یہاں وہ کل والا سبق جو ہے وہ دوبارہ ذہن نشین کر لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ گو ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے، مفتی ہوتے ہوئے، مسند نشین ہوتے ہوئے لکھتے ہیں وہ جی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی اب معجزہ آگے سے ہو جائے گا۔ اگر یہ معاملہ ہو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ بکری کا جو دست ہے وہ مانگتے ہی نہ، کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، مدعی نبوت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی یہاں معجزہ ہو جائے گا۔ اسے بھی معجزے کے ظہور کے بعد اگر پتہ چلتا ہو تو پھر اس میں اور عام بندے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پتہ نہیں یہ کہاں یہ جا کر پڑھتے ہیں اور کس جگہ جا کر انہیں علم کی یہ ڈگری ملتی ہے کہ جی تم عالم بن گئے، تم مفتی بن گئے، تم شیخ الحدیث بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اے اللہ ایسے علم سے جو نافع نہ ہو میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ علم غیر نافع ہے کہ آپ اتنا علم پڑھنے کے بعد بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکے کہ آپ نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دی، جی پتہ ہی نہیں ہوتا جی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ چند ایک مثالیں اگر آپ نے دینی ہیں تو ان کو بالکل واضح کر کے دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو خبر ہے، اسی لیے فرما رہے ہیں تو خاموش تو رہتا، تو خاموش رہتا۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ روایت بھی صحیح ہے،
میں نے رات جب یہ روایت دیکھی تو میں کہا اس کی تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ نہ ہو ایسی روایات پہ پہلا ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ روایت صحیح نہیں ہے، روایت بھی الحمدللہ صحیح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حکم فرما دے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا، بلکہ بخاری کا وہ جملہ بہت اہم ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا، وہ فرماتی ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا۔ یہ معمولی سا جملہ نہیں ہے، معمولی سا جملہ نہیں ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے، آپ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے مقام و مرتبے کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اسے بیان کرنے کی، اسے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔